الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ سورہ احقاف کی 21 نمبر آیت ہے اور یہ حامیم سے شروع ہونے والے 7 سورتوں میں سے آخری سورت ہے۔ ان 7 سورتوں کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عرائس القرآن کہا گیا اور حوامیم بھی ان کو کہا گیا۔ ان کی بڑی فضیلتیں قرآن کریم کے ان کی بڑی فضیلتیں مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں اور روایات میں بھی ان کی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ اب اس کی آخری سورت ہے اور یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ احقاف کی 21 نمبر آیت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اور تذکرہ کرو اخا عاد، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے خبردار کیا تھا اپنی قوم کو بالاحقاف، خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں۔ احقاف کا معنی ہے، یہ حقفن کی جمع ہے، احقاف حقفن کی جمع ہے، جو لمبے اور خمدار ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی وہاں اس قسم کے ٹیلے کثرت سے پائے جاتے تھے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سرزمین کا نام ہی احقاف تھا اور یہ یمن کے علاقے میں واقع تھی۔ آج یہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور یہ باقاعدہ ان کا ذکر سورہ اعراف کے اندر بھی آیا ہے، اور آگے سورہ اعراف کے اندر انشاءاللہ ہم پھر وہ پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ، اور تذکرہ کر اخا عاد، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اذ انذر قومہ، جب خبردار کیا تھا انہوں نے اپنی قوم کو بالاحقاف، خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ومن خلفہ، اور ان کے بعد بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا، تو انہوں نے جواب میں کہا اجئتنا لتأفکنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لتأفکنا، کہ ہم کو برگشتہ کر دو، عن آلہتنا، ہمارے خداؤں سے، فأتنا بما تعدنا، لے آؤ ہم پر
وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال، انہوں نے فرمایا، انما العلم عند اللہ، ٹھیک ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، وَأُبَلِّغُكُم، اور میں تو وہی پیغام پہنچا رہا ہوں تمہیں، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں ضرور تمہیں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگ، قوماً تجہلون، جو نادانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پھر جب انہوں نے آتا دیکھا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پھر جب انہوں نے آتا دیکھا، مستقبل اودیتہم، ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، بل ھو ما استعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء، تہس نہس کر ڈالے گی ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے پروردگار کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ان کی غرض ان کی یہ حالت ہو گئی، لا یرا، کہ ان کے گھروں کے سوا، لا یرا، کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، الا مساکنہم، سوائے ان کے گھروں کے، کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی، ان مکناکم فیہ، جس کی طاقت تمہیں نہیں دی ہے، وجعلنا لہم سمعا وابصارا، اور ہم نے دے رکھے تھے ان کو سمعا کان، وابصارا آنکھیں، وافئدہ اور دل، فما اغنا عنہم، کچھ کام نہ آئیں ان کو، سمعہم، نہ ان کے کان، ولا ابصارہم، نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم، نہ ان کے دل، من شیء، کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم، اور اسی نے انہیں آ گھیرا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا، ما حولکم، جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، پھر کیوں نہ مدد کر لی ان کی، الذین اتخذوا، جنہیں بنا رکھا تھا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، قربانا آلہہ،
اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو معبود بنا رکھا تھا، بل ضلوا عنہم، اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا، ما کانوا یفترون، جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے متوجہ کیا، نفرا من الجن، جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن سنیں، فلما حضروہ، جب وہ وہاں پہنچے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے ساتھ انہیں خبردار ہوتے ہوئے واپس پہنچے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات کی طرف بھی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ فرمانے اور ان سے دکھ اٹھانے کے بعد مکۃ المکرمہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام کا نام نخلہ ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اس وقت جنات کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے یہ کلام سنا تو وہ اس کے سننے کے لیے رک گئے اور توجہ سے سننے کے لیے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ قرآن کریم کا پر اثر کلام اور فجر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان جنات پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنی قوم کے پاس بھی اسلام کے داعی بن کر پہنچے، اور پھر ان کے کئی وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں آتے رہے۔ آپ نے ان کو تبلیغ اور تعلیم کا فریضہ انجام دیا۔ جن راتوں میں جنات کی ملاقاتیں آپ سے ہوئیں ان میں سے ایک کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے۔ بعض راتوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنات کے جو اسلام قبول کرنے کا تفصیلی واقعہ ہے وہ انشاءاللہ سورۃ الجن میں آئے گا۔ قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگو، انا سمعنا کتابا، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدی، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگو، اجیبوا داعی اللہ کے داعی کی بات کو مان لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک
اللہ ہی نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بر تھکن نہیں ہوئی۔ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ بلا، اور کیوں نہ ہو، اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم واقعی سچ ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اللہ ارشاد فرمائے گا پھر چکھو مزہ عذاب کا۔ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس کفر کے بدلے جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ فَاصْبِرْ، غرض اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم اسی طرح صبر کیے جاؤ، کما صبر اولو العزم، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس سے کأنہم یوم یرون، جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ لم یلبثوا الا ساعة من نہار، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ بلاغ، یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ یعنی آخرت میں پہنچ کر وہ عذاب سامنے آئے گا جس سے انہیں مسلسل آگاہ کیا جاتا رہا، تو اس کی شدت دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری زندگی اتنی مختصر میں محسوس ہوگی جیسے وہ صرف ایک دن کا کوئی حصہ ہو۔ یہ سورہ محمد جو ہے ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور یہ مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ طیبہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور اس پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد اور قتال کے احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور جو لوگ دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت حق تعالی شانہ نے بیان فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ منافقین کے ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات ہوتی تو اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکام بھی اس صورت میں حق تعالی شانہ نے بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ اس صورت کی دوسری ہی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ محمد ہے، اور اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جہاد اور قتال کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ کہ کافر لوگ جو کوئی اچھے کام دنیا میں کرتے ہیں جیسے غریبوں کی امداد وغیرہ، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے آخرت کے اعتبار سے ان کے وہ اعمال
اکارد ہیں اور اس طریقے سے ضائع ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل، اور ہر اس بات کو مانا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وهو الحق من ربهم، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا، واصلح بالہم، اور ان کی حالت سنوار دی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں۔ وأن الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، اتبعوا الحق من ربهم، وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہا ہے امثالہم، ان کے حالات کیا کیا ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کے طاقت کو کچل چکے ہو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ ذالک، تمہیں تو یہی حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، ان سے انتقام لے لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے سے امتحان لے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ہرگز اکارت نہیں کرے گا۔ جنگ بدر میں جو 70 آدمی گرفتار ہوئے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی اکثریت کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑا تھا۔ اس میں سورہ انفال میں یہ ترجمہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ جب تک کافروں کی طاقت اچھی طرح کچل نہ دی جائے، اس وقت تک قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ ان حالات میں دشمنوں کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی طاقت اور مضبوط ہو جاتی تھی۔ سورہ انفال کی ان آیات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ شاید آئندہ بھی قیدیوں کو چھوڑنا جائز نہ ہو۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اس وقت قیدیوں کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا جو اظہار فرمایا تھا وہ اس لیے کہ دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچلے بغیر ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن جب ان کی طاقت کچلی جا چکی ہے تو اس وقت چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مسلمان حاکم کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے کوئی فدیہ یعنی معاوضہ لیے بغیر احسان کے طور پر انہیں چھوڑ دے، اور یا کوئی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اسلامی حکومت کو 4 اختیار حاصل ہیں۔ نمبر 1، قیدیوں کو بلا معاوضہ ایک ملک کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کے قیدیوں کو چھوڑنا۔ نمبر 2، ان سے کوئی فدیہ یا معاوضہ لے کر چھوڑنا جس میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی داخل ہے۔ نمبر 3، کہ اگر ان کو زندہ چھوڑنے میں اندیشہ ہو کہ وہ مسلمان کے لیے خطرہ بنیں گے تو انہیں قتل کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اور نمبر 4، اگر ان میں یہ صلاحیت محسوس ہو کہ وہ زندہ رہ کر مسلمانوں کے لیے مزید خطرہ بننے کے بجائے اچھی خدمات انجام دے سکیں گے تو انہیں غلام بنا کر بھی رکھا جا سکتا ہے، اور ان اسلامی احکام کے مطابق انہیں رکھا جائے گا جو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں تاکیدی طور پر وارد ہوئے ہیں۔
اور یہ جو چاروں صورتیں ہیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ اسلامی حکومت کے مطابق اسلامی حکومت حالات کے موافق جس صورت کو بھی اختیار کرے وہ اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن آج کل بین الاقوامی طور پر اکثر ملکوں نے جنگی قیدیوں کے بارے میں معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ قیدیوں کو نہ قتل کریں گے نہ غلام بنائیں گے۔ جو ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں اور جب تک شریک ہیں ان کے لیے اس معاہدے کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جنہیں انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ اس کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں پیغمبروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو جنت کا تعارف کرا دیا ہے، اور یہ جنت اسی تعارف کے مطابق ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اور بیشتر مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے، کہ ہر جنتی کو جنت میں اپنی جگہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے پہچان کے لیے ایسا آسان انتظام کریں گے کہ ہر جنتی اپنی مقرر کردہ جگہ پر کسی دشواری اور تکلیف کے بغیر پہنچ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، فتعسا لہم، ان کے لیے تباہی ہے، واضل اعمالہم، اور ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ ذالک بانہم کرہوا، یہ اس لیے کہ کرہوا ما انزل اللہ، انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی۔ فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، بلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل کر پھر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی جیسا انجام مقدر ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں کا رکھوالا جو یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، وان الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔